ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کئی ہفتوں سے، جب سے یہ غزہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ کا آغاز ہوا ہے، تب سے ہم اسی موضوع کو اپنائے ہوئے ہیں اور الگ الگ زاویوں سے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی لپٹیں کیا دنیا تک پھیلیں گی، یا یہ رکے گی یا نہ رکے گی، یا رکے گی تو یہ کب رکے گی اور کیسے رکے گی۔ اسی سب پر ہم بات کریں گے، اور اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب آصف ریاض صاحب، جو مصنف اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ آصف صاحب، آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ دوسرے میرے معزز مہمان ہیں جناب فاروق احمد صاحب، جو سینئر صحافی ہیں۔ فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ آپ کا۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی ہیں اور ایکسپرٹ ہیں، آپ ان سے واقف ہی ہیں، جناب عبدالواحد ہاشمی صاحب، جو سابق کوارڈینیٹر یو اے ای ایمبیسی سے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ لگ بھگ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا اور غزہ کے اندر نسل کشی جاری ہے۔ لگ بھگ 22,000 سے زیادہ اموات ہو چکی، یا کہیں کہ شہادت ہو چکی، جس کے اندر اکثر تعداد جو ہے، یا زیادہ تعداد جو ہے، اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تمام تر کاوشیں جتنی بھی ہوئیں وہ سب بیکار چلی گئیں۔ اسرائیل کسی کی پرواہ کر ہی نہیں رہا ہے۔ اب تو اس نے اس جنگ کو پھیلانے کا لگتا ہے جیسے کہ پورا ارادہ کر لیا۔ ابھی اس نے لبنان کے اندر، بیروت کے اندر حماس کے ایک لیڈر کو ختم کیا، اور وہاں پر اس نے ڈرون حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے ایک سرجیکل اسٹرائک تھی، یہ لبنان کے خلاف جنگ نہیں تھی۔ لبنان نے اس پر اعتراض کیا۔ لبنان نے کہا بھی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور جو حزب اللہ کے لیڈر ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بعد جب حسن نصر اللہ نے ایڈریس کیا وہاں پر، اس کے بعد اسرائیل نے یہ اور کیا کہ اس سے پہلے جو اٹیک کیا تھا اس میں 5 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اب حزب اللہ کے 4 لوگوں کو بھی شہید کر دیا۔ یہ حسن نصر اللہ کے خطاب کے بعد کی حالات ہیں۔ ادھر وہ شام میں بھی اٹیک کر رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ وہ قریب 6 ماہ پر لڑ رہا ہے، اور وہ ہر حال میں ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ لیکن جہاں تک امت مسلمہ کا سوال ہے یا ان لیڈران کی بات ہے، یہ ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عرب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو موت جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر خطوط بھیجنا شروع کیا اور وفد بھیجنا شروع کیے۔ تمام طرف بھیجے، انہوں نے قیصر روم کی طرف بھیجے، خسرو پرویز کی طرف بھیجے، مصر کی طرف بھیجے، شاہ عمان کی طرف بھیجے، اور عرب قبائل تھے عیسائی، ان کی طرف بھی انہوں نے وفود بھیجے وہاں پر۔ تو جب وہاں بھیجے تو وہاں پر قریب 15 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور ایک جو ان کا سفیر تھا ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سفیر کا قتل جو ہوتا وہ ایک اعلان جنگ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 3,000 کا ایک لشکر تیار کیا، اور جنگ موتا جو کہا جاتی ہے وہاں اس کے لیے اس کو روانہ کر دیا۔ اس کے اندر کہا بھی کہ سب سے پہلے اگر زید بن حارثہ یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب وہ کمان سنبھالیں گے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ وہ کمان سنبھالیں گے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور موتا کے مقام پر، تو وہاں تو دیکھا کہ وہاں تو پہلے سے لشکر، ایک بہت بڑا لشکر تیار ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ، لیکن زیادہ تر جو روایت ملتی ہے وہ 2 لاکھ کی ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم 3,000 سامنے 2 لاکھ کا لشکر کھڑا ہوا ہے، تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ جب مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، اور ان 3,000 نے ان 2 لاکھ کے سامنے ڈٹ گئے اور وہاں ان سے لوہا لیا، حتیٰ کہ جن تینوں کا نام لیے تھے ان کو وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی، اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہاں سے اس لشکر کو لے کر کے واپس مدینے کی طرف آ گئے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے اور کمک لینے کے لیے آئے تھے۔ اس پر بھی مدینے کی خواتین یا اور جو مرد تھے انہوں نے ان پر مٹی پھینکی اور یہ کہا کہ یہ بھگوڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ان کو یہ نہ کہو، اور یہ لوگ تو اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے جس سے کہ لے کر کے جا سکے۔
سوال یہ اٹھتا ہے، یہ وہ عرب جنہیں موت یا شہادت جو مطلوب اور مقصود تھی، ان کے اندر اتنی بزدلی، اتنی پسپائی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ جانتے ہیں فاروق صاحب سے؟ کیوں فاروق صاحب؟ سوالات تو ہونے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ بالکل ایک قتل عام، نسل کشی جاری ہے اور ہم تماش بین بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ ایک شعر ہے، جی آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، جی آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. جی عربوں کا زوال تب ہوا ہے جب ان کے پاس ہر طرح کی فراوانی آ گئی اور یہ یہاں دولت کا ریل پیل ہو گیا. جب یہ صحرا نشیں تھے تب ججھارو تھے، محنتی تھے، محنت کش تھے. تو یہ تو کسی بھی قوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کش ہوتی ہے تب اس کے اندر دم خم ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے اور دولت کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے تب اس کے اندر اس طرح کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں اور بزدلی آ جاتی ہے. یہ ہر ایک قوم کے ساتھ ہے. رہی بات عربوں اور اسرائیل کی، تو پوری ایک طرح سے، جس طرح سے دیکھا جائے پوری تاریخ، جس طرح سے اسرائیل کا قیام ہوا، جس طرح سے فلسطینی بے گھر ہوئے، ہاں یہ سب پورا اب وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. جی جی وہ تو کئی بار بیان کر چکے ہیں. جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھیے کہ اب جو ہے عربوں کا کام یہ رہ گیا ہے کہ اگر فلسطینی مارے جا رہے ہیں تو ان کو کچھ تھوڑا سا کہیں سے رفاہی یا ریلیف کی چیزیں دے دی جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بس اب ان کے لیے بہت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو شکست ہوئی اور جس طرح سے پہلے بھی، تو اب وہ ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں کہ وہ کوئی اقدام کر سکیں. یہ ہے بہت بنیادی چیز. تو کب تک جئیں گے؟ اب تو ایک طرح سے اب اسرائیل نے، جیسے میں نے کہا اپنے انٹرو کے اندر، اسرائیل تو جنگ کو پھیلا رہا ہے، اب تو ان کے دروازے تک بھی پہنچ رہی ہے جنگ. اصل میں اسرائیل کی ایک بڑی کامیابی یہ کہیے اس میں یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ حکومتوں کے ساتھ نہیں ٹسل کر رہا ہے. لبنان پہ اٹیک کر دیا، شام پہ اٹیک کر دیا، یہ حکومتیں تو ہیں. لیبنان پہ اٹیک کر رہا ہے لیکن وہ اس کا کہنا ہے حزب اللہ پہ کر رہے ہیں، سیریا پہ کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ حکومت پہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ جو ملیشیاز ہیں ان پہ، جو اس طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ سے تو وہ باقاعدہ اس کے اپنے جو ہے کوششیں ہیں، سب سے کسی سفارتی تعلقات ہو جائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے شو کر رہی کہ جیسے ہمارے اوپر نہیں، یہ ان کے اوپر ایک بزدلی کا لیبل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو جو مصلحت اور اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں جو اور اپنے آپ کو تعبیر جاتا ہے، وہ چیزیں غلط ہیں ان کے اس میں، یہ اس طرح سے. اچھا آصف صاحب، اگر آپ سے جانیں تو اس وقت ہم بھی اسی دہانے پر پہنچ گئے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہودیوں نے، جب ان سے کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ، تم خدا جانے موسیٰ تم نے ہمیں فرعون سے بھی تو نکالا تھا، یہاں بھی تم جاؤ، یہ تو بڑی جبارین قوم ہے. تو اس طرح سے اسرائیل کا رعب اپنے اوپر غالب کر لیا نا عربوں نے. دیکھیے اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کا رعب طاری ہے دنیا پر. امریکہ کا رعب طاری ہے، یورپ کا، کسی نہ کسی کا تو رعب طاری ہے. امریکہ کے اوپر بھی اسرائیل کا رعب طاری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ اسرائیل میں جو جنگی ماہرین ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا اوپینین میکرز ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جنگ کو سب کی جنگ بنا دینے کا ہنر رکھتے ہیں. اسرائیلیز جو لابی ہے وہ میڈیا میں بڑے پیمانے پہ موجود ہے، انٹرنیشنل یا گلوبل میڈیا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جو انفارمیشنز کی مشنریز ہیں اس پہ ان کا قبضہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بزنس کا جو طبقہ ہے، آپ دیکھیں دنیا کو وہی کچھ گنے چنے ہوئے لوگ ہی چلاتے ہیں. ان میں یہودیوں کی پکڑ ان پر بہت مضبوط ہے، اور بعض گھرانے یہودیوں کے ہی گھرانے ہیں. جی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک ٹاپ لیڈر، ٹاپ قسم کے اسکالر کو سن رہا تھا جو امریکی اسکالر تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کو ہمیں جنگ میں ڈھکیلنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ ہمیں آ کے کنوینس نہیں کرتا کہ دیکھو اس کے خلاف جنگ میں جانا ہے.
وہ ہمیں آ کر یہ نہیں بتاتا کہ صدام حسین تمہارے لیے خطرہ ہے، وہ ہمیں آ کر یہ نہیں بتاتا کہ حماس تمہارے لیے خطرہ ہے. وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے کچھ گروہوں کو لاتا ہے اور امریکہ پہ اٹیک کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ آپ کے وجود کے لیے خطرہ ہیں. جیسے اس نے ایک ایگزامپل دیا 9/11 کا ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو کہا کہ اس میں کیا ہے کہ امریکہ کو ڈریگ کیا گیا جنگ میں، یعنی کہ امریکہ خود نہیں آنا چاہ رہا تھا عراق میں، سیریا میں، افغانستان میں، لیبیا میں، ان کو ڈریگ کیا گیا. یہ اسرائیلیوں میں دوسرے چلی جائے گی سر بات. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے کہا کہ بیروت میں حملہ ہوا، آپ کے سیریا میں ایک ایرانی کمانڈرز کو مار دیا گیا، بیروت میں ایک حماس کے بڑے لیڈرز کا اساسینیشن ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنی اسی اسٹریٹجی پہ عمل پیرا ہے کہ وہ پرووک کر رہا ہے کہ مسلم کنٹریز اس جنگ میں کود پڑیں. اس کے رسپانس میں وہ امریکہ کو اپنے جنگ میں، دیکھیے آپ یہ مانیے کہ جو گراؤنڈ آپریشن شروع ہوئی اسرائیل میں، یعنی کہ جو زمینی لڑائی شروع ہوئی، تو فضائی حملے میں وہ بہت مضبوط تھے، ان کا کوئی جواب نہیں تھا اسرائیلی فوج کا. لیکن جب وہ زمینی لڑائی شروع ہوئی، جو گراؤنڈ پہ جب ان کی فوج اتری، تو ان کی کیزویلٹیز بہت زیادہ ہیں. آزاد ذرائع بتاتے ہیں کہ 3000 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 10,000 سے زیادہ جو ہیں اپاہج ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نہیں میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اور بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی کیزویلٹیز کا تصور خود اسرائیل کے پاس نہیں تھا. چنانچہ پرسوں ایک رپورٹ آئی کہ 5 بڑی کمپنیوں کو، بریگیڈز کو اسرائیل جو ہے غازہ پٹی سے نکال رہا ہے. اس کے دوسرے دن بیروت میں کیا ہوا، وہ ایک اساسینیشن کا معاملہ سامنے آیا. یہ کیا ہے؟ اسرائیل اپنی شکست کے ہیڈ لائن کو بدلنا چاہتا تھا. وہ یہ جب اپنے بریگیڈیئر کو، اپنی فوج کو، 500 جوان کو جب وہ واپس لا رہا تھا، تو دنیا میں یہ میسج جا رہا تھا کہ اسرائیل گراؤنڈ پہ جنگ ہار رہا ہے. اور اسرائیل کو کوئی جنگی یار اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ ہارتے ہوئے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اسرائیل کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہوئے سر. اسرائیل کو یہ امید تھی کہ امریکی فوج بھی گراؤنڈ پہ اترے گی، لیکن امریکہ نے صاف انکار کر دیا کہ میری فوج گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ نہیں لڑے گی. اب وہ امریکہ کو ڈریگ کرنے کے لیے اس طرح کے حملے ادھر ادھر کرا رہے ہیں. یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ بھائی صاحب کیا غزہ میں کوئی مسلمانوں کو نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ کب تک بیٹھے رہیں گے کہ بھائی ہم اسی کو کہ وہ ایک اسٹریٹجیکل ہماری یہ مصلحت کا نام دے کر کے اپنی بزدلی کو کب تک چھپاتے رہیں گے؟ کہاں چیلنج کیا آپ نے اسرائیل کو؟ جتنے بھی آپ کے ادارے تھے سب جگہ چیلنج کر کے دیکھ لیا، رزلٹ کیا ملا؟ کچھ ملا؟ حد تک جو ہے کیا ہے کہ جنگ بندی تک پر تو آمادہ ہونا سکے. نہیں، چیلنج کے لیے جو ہے دیکھیے قوموں کی زندگی میں 2 چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے صالحیت اور ایک چیز ہوتی ہے صلاحیت. جی. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے، فقدان ہے، تو وہ جو ہے پورے قوم کے عروج اور زوال پر اثر انداز ہوتا ہے. جہاں تک عرب ممالک کا ہے تو میں بالکل واضح الفاظ میں، اور اس میں مجھے کوئی جو ہے مطلب کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ انہوں نے بہت مایوس کیا ہے، اور ان کا اب تک کا جو رد عمل رہا ہے یا جو بھی حکمت عملی رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیسی ہے، تو وہ جو ہے مطلب اس کا کوئی خاطر خواہ نہ تو نتیجہ برآمد ہوتا دکھ رہا ہے، اور وہ کس طرح کا پریشر کریٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے بادشاہ کی جو سرکاری مہر کی جو ایک مطلب ایک آفیشیل اسٹیمپ ہے، تو اس پہ لکھا جاتا ہے خادم حرمین شریفین. اب چونکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی دیکھ ریکھ ہے ان کے اس میں، تو اس کی ایک تھوڑی سی شرم باقی ہے آنکھوں کی. تو اس کے لیے وہ چونکہ ایک دو جو ہے مقدس مقامات ہیں ان کے پاس، تو ان کی کوشش رہتی ہے کہ بھائی اس میں جو ہے تھوڑا سا مسلم ورڈ ایک اس کا نظریہ ہے کہ بھائی سعودی عرب کیا کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سا چیک کریں. تو اس کے لیے وہ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں. اب جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایک مطلب پنچ تنتر کی کچھ جو ہے کہانیاں بہت مشہور ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک بار جو ہے شیر سے خائف ہو کر کے ایک بار بندروں نے سوچا کہ بھی کسی بندر کو ہی راجہ بنا دیتے ہیں.
تو شیر نے ایک دن خرگوش کو پکڑ لیا. اب بندر کبھی اس ڈال سے اس ڈال, کبھی اس ڈال سے اس ڈال, اچھل کود کر رہا ہے. تو اب جو ہے دیگر جانوروں نے پوچھا کہ بھئی وہ جو ہے خرگوش واپس کیسے آئے گا؟ تو بندر نے بولا کہ بھئی اب وہ خرگوش واپس آئے گا نہیں آئے گا یہ دوسری بات ہے, لیکن میری محنت میں کوئی کمی ہو تو مجھے بتاؤ. تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC یا جو ہے لیگ آف عرب نیشنز کے جتنے اجلاس ہیں, جتنی میٹنگز ہیں, تو یہ نشستند, گفتند, برخاستند کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جتنی سفارتکاری کی کوششیں کی یہ جو ہے آسائش میں اور اس میں جو ہے آرام طلبی میں مبتلا ہیں, اور یہ کسی کنفلکٹ میں پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اس وجہ سے جنگ میں نہیں کودے یا انہوں نے مزاحمت نہیں کی کہ بھئی ہماری موت ہو جائے گی, قبرستان میں ان کی لاشیں بھی ہیں, تو وہ بھی مرے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے جی, تو یہ چیز واضح جو ہے ہر قوم پہ یہ چیز واضح ہونی چاہیے. جی فاروق صاحب, تو جیسے ابھی بھائی صاحب نے کہا, تو کیا یہ جو سفارتکاری کے نام پر سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا, UNO کے اندر جانا, یہ سب ایک اپنی عوام کو دھوکے میں رکھنا کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں, وہی اس شاخ سے اس شاخ پر, اور اس شاخ سے اس شاخ پر, کبھی OIC کا کرے, کبھی عرب لیگ کا, کبھی عرب لیگ اور OIC کا اجلاس کو یکجا کر دینا, کیا صرف یہی کوششیں تھیں؟ اور اب جو کبھی عوام جو ہے کے اندر, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی خون تو ہر ایک آدمی کا کھولتا ابل جائے تو ان حکومتوں کے خلاف کوئی مظاہرے شروع ہو جائیں, کہ یہ واقعی ایک ایسی کوششیں ہیں؟ ہاں دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو بھی کہیں بھی, یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے, اگر کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو OIC اور خاص طور سے OIC عرب لیگ کا اور خلیج جو کونسل ہے, جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جنگ بندی تک نہیں کرا سکے. نہیں, جنگ بندی کرانا نہیں کرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پروپوزل دے سکتے ہیں, جو ان کا ریزولوشن ہوگا وہ تو دیکھیے UN ہے, سیکیورٹی کاؤنسل ہے, پورا جو ہے اس میں جو کچھ لوگوں کا ہولڈ ہے, یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. تو جن لوگوں کا ہولڈ ہے وہ جب چاہتے ہیں ویٹو کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں کسی چیز کو پاس کر لیتے ہیں, یا جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے کہ کچھ بھی UN کہتا رہے ہم کریں گے اپنی طرف سے. تو یہ ہے مسئلہ ان کے ساتھ. باقی ان کے یہاں جو ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ یہ جب تک اوپر سے کچھ بڑی طاقتیں ان کو کچھ کہیں گی نہیں, کرنے کے لیے انیشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ ان کے یہاں احتجاج ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے جو پبلک ہے, جو عوام ہے, عوام کو دبا رکھا ہے. عوام جو ہے اپنے حساب سے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی ہے. تو آسائش دے رکھی ہے اس کو, اس لیے ان کو یہ ڈر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا تختہ پلٹ ہو جائے, کوئی اور چیزیں نہ ہوں, تو اس کے لیے جو ہے بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ. اچھا, رہی بات یہ کہ عربوں کا جو ہے جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں, وہ اب اس میں کوئی شک نہیں, پوری دنیا جانتی ہے اور ہر کوئی جانتا ہے, اب عام آدمی بھی جاننے لگا ہے کہ عربوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو سکیں. نہ عسکری طاقت ہے نہ روحانی طاقت ہے. اچھا آصف صاحب, میں آپ کے پاس آتے ہوئے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ مصلحت کے نام پر کب تک خاموشی, کتنا خون اور چاہتے ہیں کہ کتنا خون بہایا جائے؟ ابھی حتیٰ کہ یہ ہو گیا, آپ نے ان کی تعداد بھی بتا دی, چلیے 3000 ہی میں نے مان لی ہے, اگر ان کے 3000 فوجی شہید بھی ہو گئے, یہاں آپ کے آپ تو ان کے انآفیشیلی, آپ کے جو آفیشیلی ہیں ان کی تعداد زخمیوں کی اور جو شہداء ہیں آپ کے, ان کی ملا کر کے مثلا غزہ کے اندر فلسطینیوں کی 1 لاکھ کو تجاوز کر رہی ہے. اور یہ آفیشیلی ہیں, کتنے ملبے میں دبے پڑے ہیں, پورا چٹیل میدان بن چکا. یہ کون سی مصلحت ہے ہماری, تو سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیے انگریزی کا ایک قول ہے, اٹ از ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. یعنی جب ہم دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تب ہم یہ بتا پاتے ہیں کہ کوئی چیز کیسی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو اسرائیل کو اس بار جو کیزویلٹیز ہوئی ہے ایک آرگنائزیشن کے ہاتھوں, ایک اسٹیٹ کے ہاتھوں نہیں. آپ فرق کو سمجھیے, اسٹیٹ سے جنگ ہوتی ہے, یہاں آرگنائزیشن سے جنگ ہو رہی ہے. اس آرگنائزیشن نے اتنی زیادہ کیزویلٹی دی کہ 1967 میں اسرائیل نے جو 7 ملکوں سے جنگیں لڑی تھیں اس میں اس لیول کی کیزویلٹی. تو یہ تو آپ کی بات اور بھی عربوں کے لیے حوصلہ افزا تھی, اب تو کھل کر کم سے اسے چیلنج تو کرتے. نہیں, لیکن سمجھیے, عربوں نے کچھ جنگیں کی,
جب کسی ایک پروسیس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو شعور آتا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو بتا دوں, آپ دیکھیں کہ صرف اسرائیل میں جنگ نہیں چل رہی ہے, ایک بڑے محاذ پہ اور بھی جنگ چل رہی ہے, یعنی کہ یوکرین میں جنگ چل رہی ہے. میں نے کیا کہا کہ اٹ از ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. یوکرین میں پورا ویسٹ جو ہے ایک طرف کھڑا ہے, یعنی پورا یورپی یونین اور پورا امریکی سامراج یعنی کہ امریکی امپائر ایک ساتھ کھڑا ہے, اور ایک کنٹری جو ہے ایک طرف کھڑا ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ یا یورپ, یہ تو آپ کے لیے اور بھی اچھا موقع تھا, معذرت کے ساتھ معذرت سے مداخلت کر رہا ہوں, یہ تو آپ کے لیے اور بھی اچھا موقع تھا کہ عرب اور یورپ ایک اس محاذ پر رکا ہوا ہے, وہاں پر بھی الجھا ہوا ہے, ایک اور آپ یہاں محاذ اگر چیلنج کرتے تو عرب اور یورپی یونین اس طرح سے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اس کے سامنے. ایک اور آپ کو میرا اس معاملے میں ڈیفرنٹ اوپینین ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 سالوں سے جنگ چل رہی ہے, اگر اتنے سپر پاور تھے یورپین اور امریکی تو اس جنگ کو روک لیتے, تو آپ کیوں خائف ہیں؟ نہیں ہوا. اب آپ بتائیے, آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں جنگ جو ہے مطلوب شے نہیں ہے. میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, حضرت عبد المطلب کا وہ قول میں آپ کو پھر سے سناتا ہوں. جب وہاں کے مشرکین ہر دن جنگ کی آگ بھڑکا رہے تھے تو عبد المطلب نے یہ بات کہی تھی کہ سنو, جنگ کا ہنگامہ کھڑا مت کرو, یہ وہ دودھ ہے کہ جس نے بھی اس کا مزہ چکھا ہے کڑوا نظر آیا. میں بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تھا میں نے کہ جب ان کا ایک سفیر کو قتل کر دیا گیا, نہیں سنیے, اور پھر اس کے بعد جب وہ لوٹ کر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور آپ جنگ وہاں تبوک کے میدان تک پہنچے. پیچھا کیا ہرقل نے نہیں آیا میدان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کا, اور جب ان کو جب یہ سرندیپ سے یہاں سے ایک شکایت پہنچی ہے کہ ہمارا قافلہ عربوں نے لوٹا, ایک خط کے اوپر یہ عرب لوگ کھڑے ہو گئے تھے آ کر کے, تو خون کا تو ہوا تھا نا. میں تو اب کہاں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک جنگ کی بات آپ نے کی اور آپ میں کوئی جنگ کی خواہش نہیں رکھتا ہوں نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ جنگ بھی ہوئی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں جنگ کو اوائڈ کرنا ہے, جنگ سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ جو خندق والی جنگ ہوئی تھی وہ بچنے کے لیے نہیں ہوئی تھی, وہ یہ تھا کہ لشکر تھا اس کے چاروں طرف خندق, وہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت کہ جس سے کہ لوگ اس عبور کر کے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے. انہوں نے محاصرہ بھی کر لیا تھا. جنگ کو اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ تھا, اسی کو ڈیٹرنس کہتے ہیں آج کی تاریخ میں. تو آپ کس طرح سے ڈیٹرنس کر رہے ہیں؟ ڈیٹرنس جو ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ جو 67 میں جنگ ہوئی یا اس کے بعد جو جھڑپیں ہوئی, عربوں نے اس سے لرن کیا. صرف عرب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, پورے مسلم دنیا نے. اگر عرب ناکارہ ہیں تو مسلم دنیا کو اٹھنا چاہیے. آپ کے کہنے کے بالکل صحیح بات ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ناکارہ ہیں, اصل یہ ہے کہ انہوں نے وقت کو سمجھا. آپ کو میں نے ایک بار پہلے ذکر کیا تھا کہ جنگیں جو آج کل لڑی جا رہی ہیں وہ ہائی بریڈ جنگ ہیں. ہائی بریڈ جنگ میں کئی محاذ ہوتے ہیں, جیسے اکنامک وار ہوتی ہے, جیسے پولیٹیکل وار ہوتی ہے, جیسے انفارمیشن کی وار ہوتی ہے, جیسے ڈس انفارمیشن کی وار ہوتی ہے, جیسے ڈپلومیسی کی وار ہوتی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہارڈ وار جو ہوتی ہے, جو اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہے, اس کے علاوہ 5 جنگیں ہوتی ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمان ان محاذوں پہ ابھی کام کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. میں ان محاذوں کی بھی بات کرتا ہوں. کیوں بھائی صاحب نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. مٹی نمی تو نہیں ہو رہی ہے, بات تو یہی ہو رہا ہے. یہ بھائی صاحب میں آپ سے اس طرح جانا چاہ رہا ہوں, جیسے انہوں نے کہا عرب حکمت عملی اور اپنی بہت سی اسٹریٹجی اور یہ بنا رہے ہیں, اس جگہ سفارت کئی جگہ پر وہ کام. عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھا ہوا کہ تو, اور اس کا جو حوثیوں نے جو راستہ روکا ہے اس کا ایک آلٹرنیٹ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی اصل میں ڈیفرنٹ لیئرز ہیں پروٹیسٹ کرنے کے. ڈیفرنٹ لیئرز مینس دیٹ کہ آپ نے کتنے موڈس یا کتنے مینس وغیرہ آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں اپنے جو ہے مد مقابل سے محاذ آرا ہونے کے لیے. جب ہم اس پورے جو ہے مشرق وسطیٰ تنازع پہ نظر ڈالتے ہیں تو بتدریج ہم 1948 میں اگر اسرائیلی فارمیشن کو دیکھیں اور اس کے بعد سے جو ہے چیزیں
تو اسرائیل کے تعلقات عرب حکومتوں کے ساتھ مزید مستحکم ہوئے ہیں بجائے کمزور ہونے کے. جی. اس صورتحال میں جو موجودہ تنازع 7 اکتوبر کے بعد سے شروع ہوا ہے، اگر عرب حکمت عملی درست ہوتی تو یہ کم سے کم اکنامک سینکشنز لگاتے، سفارتی کوششیں کرتے. آپ بتائیے کہ کیا متحدہ عرب امارات نے اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلایا؟ نہیں. کیا بحرین نے بھی بہت لاسٹ مومنٹ پہ جب بہت زیادہ پریشر بنا تب بحرین نے اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلایا ہے؟ ترکی کا سفیر بھی کافی دنوں تک اسرائیل کے اندر موجود تھا. جب بہت زیادہ پریشر جو ہے بلڈ اپ ہوا، بہت بڑی بڑی ریلیاں جو ہے ٹرکش پریزیڈنٹ نے کی، تو اس کے بعد پھر ان کو لگا کہ نہیں بھی اخلاقی طور پہ ہمارے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنے سفیر کو بھی اسرائیل سے واپس بلا لیا. تو آپ کا یہ جو ہے رویہ، میرا یہ ماننا ہے کہ اردو میں ایک لفظ ہے منافقت، تو یہ کچھ اس سے بھی گری ہوئی جو ہے ایک زمرہ ہے جہاں پہ رکھا جائے ان کو. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے لیٹسٹ انفارمیشن ہے، ٹائمز آف اسرائیل ایک اسرائیلی اخبار ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ ایک کوئی اسرائیلی فرم ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ٹرک ٹرانسپورٹ کارپوریشن یا کچھ ایسے ہی ہے، ہاں ٹرک نیٹس، جی. تو اس نے جو ہے ٹرانسپورٹیشن فرم ہے یہ اسرائیل کی سب سے بڑی، اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت جارڈن اور سعودی عرب کے ذریعے زمینی راستے سے اسرائیلی ساز و سامان یا اسرائیلی کارگو ٹرکس بحرین اور متحدہ عرب امارات جائیں گے. اب جو ہے یو اے ای کا ایک بہت بڑا وہ ہے ڈی پی ورلڈ، جو ہے مطلب، اور ایک اور ہے پیور ٹرانس کر کے ایک کارپوریشن ہے، فرم ہے جو، تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. تو اسرائیل سے جارڈن یعنی اردن اور سعودی عرب کے راستے ٹرک جو ہے متحدہ عرب امارات یا بحرین جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹرک یورپ وغیرہ جائیں گے. اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ انہوں نے اور معاہدہ ہوا ہے کہ پھر جو ہے جو شپ آئیں گے یو اے ای سے یا پھر بحرین وغیرہ سے، تو وہ مصر آئیں گے اور وہ مصر کے ذریعے اسرائیل کے حیفا بندرگاہ تک پہنچیں گے. تو بھائی ایسی وقت جب کہ آپ کے فلسطینی بھائی مارے جا رہے ہیں جن کو آپ اپنا بھائی بولتے ہیں، ایم بی ایس نے او آئی سی کے اجلاس میں فلسطینیوں کو اپنا بھائی کہا تھا. تو آپ کا بھائی اگر مارا جا رہا ہے اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں، تو یہ کون سی بھائی سے ہمدردی ہے کہ آپ ایک ایسا معاہدہ، کون سی حکمت عملی ہے، واللہ علم. جی. تو یہ جو ہے چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ جو ہے دکھاتا ہے دنیا کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی سے ہے. ابھی جو ہے 2 روز پہلے کی بات ہے، قطر نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے کی توسیع کی. توسیع مطلب 10 سال کے لیے امریکی بحری مطلب جو بیسز ہیں، یو ایس بیسز قطر کے اندر، ان کی میعاد میں 10 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اس معاہدے کی. یہ ہماری حکمت عملی اور یہ ہماری، تو یہ جو ہے ہمارا رویہ ہمارا ہے، اور فیکٹس ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ حکمت عملی کون سی ہے. ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیے حضرت امی خلافت میں ایک بات جو ہے خلیفہ کہا کرتا تھا کہ اپنے دشمنوں کے تمام دروازے اپنے لیے بند مت کرو، کوئی ایک دروازہ، کوئی ایک ونڈو ہمیشہ اوپن رکھو. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. امریکہ کی لڑائی جو ہے چائنا کے ساتھ ہے، اور امریکہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ چائنا ہمارا انیمی نمبر 1 ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا سب سے زیادہ بزنس کہاں سے ہوتا ہے؟ چین کے ساتھ ہوتا ہے. اور چین کا سب سے زیادہ بزنس کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک منٹ مجھے اور کہہ لینے دیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ چائنا نے ہماری زمین یعنی بھارتی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے بھارت کا سب سے زیادہ بزنس کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ چین کے ساتھ ہوتا ہے. اور چین کا سب سے زیادہ بزنس نسل کشی ہو رہی ہے. ہماری زمینوں پہ چین نے قبضہ کر رکھا ہے، اور چین کے ساتھ سب سے زیادہ بزنس کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات آپ یہ سمجھیے، یورپی یونین کی لڑائی، امریکہ کی لڑائی روس سے چل رہی ہے، اور روس سے سارے بزنس کے تعلقات اوپن ہیں. تو کیا آپ ایسی دنیا میں، ایکسکیوز می، روس کے ساتھ بزنس کے تعلقات اوپن نہیں ہیں. روس نے جیسے ہی یوکرین پہ اٹیک کے فوراً بعد امریکہ اور یورپی یونین نے یک آواز ہو کر کے اقتصادی پابندیاں روس پر عائد مجھے کہہ لینے دیا. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا جو ہے، دنیا کو چلانے کا جو نظریہ ہے
وہ بڑی تیزی میں بدلا ہے. اگر مسلمان اس بدلے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, ہم نئی راہداری کھوج رہے ہیں, ہم نئے راستے نکالنا چاہتے ہیں. دیکھو پرماننٹ کسی کا کوئی دشمن, یعنی کہ مجھے بس کہہ لینے دیجئے, پرماننٹ کسی کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. قرآن میں یہ بات کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو, جو آج تمہارے خلاف کھڑے ہیں, اگر تم ان کا دل جیت لو تو تم دیکھو گے کہ کل جو تمہارا کٹر دشمن تھا وہ تمہارا قریبی دوست بن گیا. تو میرے سامنے شیطان کا دل نہیں جیتا جاتا. وہ آپ کو کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اس کی جو فقہ کی کتاب ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے, وہ آپ کو کتوں سے بدتر آپ کو کہہ رہا ہے, وہ آپ کو خنزیر, وہ اس کا ایک ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ہم ان کے خواتین اور نوزائیدہ بچوں کو قتل کریں گے. وہ اپنے مذہب کے حساب سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے جو اس کا دین ہے اس کے حساب سے, اور وہ اس پہ عمل پہ رہا ہے, اور آپ اس کے ساتھ محبت کا پیغام. ایک سنیے, جب جنگ سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف سے اسے تھوڑا سا اگر کہیں سے نقصان یا کسی طرح سے یورپ اور امریکہ یا جو ہل رہے بھی رہے تھے جو نے کچھ راستہ روکا تھا, آپ نے اس کا الٹرنیٹ دے دیا. یہ کون سی جنگ کی حکمت عملی ہے ہماری؟ جی ایسا ہے, ایک انگلش پروورب ہے بہت ہی مشہور ہے وہ, کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. صحیح بات ہے. جب تک آپ دفاعی اس میں رہیں گے تو آپ کو ہمیشہ ناکامی ہاتھ لگے گی, آپ کو ہمیشہ اقدامی اس کے موڈ میں رہنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چین جیسے بھارت پہ آیا تو ایسا نہیں کہ بھارت سرکار چپ چاپ بیٹھی رہی, ریٹیلیٹ کیا بھارت سرکار نے. چین کے فوجیوں کو بھی مارا ہمارے دیش نے, ان کو بالکل جواب دیا ہے, منہ توڑ جواب جسے بولتے ہیں. تبھی تو ٹیبل پر بات ہوئی. اسی لیے تو کوئی بھی ہے تو اپنے ملک کی ہر ملک کی, ہر قوم کی سالمیت ہوتی ہے, اور جب سالمیت پہ خطرہ منڈرائے تو پھر اس کا مؤثر طور پر جواب دیا جانا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں اس جنگ کو روکنے کا, اس طرح کی حکمت عملی جس سے آپ کا دشمنی مضبوط ہو, یا جو آپ سے بالکل محاذارہ ہے ہر اس پہ جو ہے. دیکھیے اصلیت کیا ہے, اصلیت یہ ہے کہ ہم جس بنیادی پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈیموکریسی کیا ہے. عرب کے اندر جو ہے گورنمنٹ کا, گورننس کا پورے کا پورا اسٹرکچر کیا ہے. دیکھیے جہاں آمریت ہوتی ہے, تاناشاہی یا بادشاہت ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے بادشاہ 5 آدمی بھی یکجا ہو جائیں تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہو جاتا ہے. اصلیت یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک تو ویسٹرن پاورز نہیں چاہتی کہ خطہ عرب کے اندر ڈیموکریسی آئے, دوسرے عرب حکمراں بھی نہیں چاہتے کہ ڈیموکریسی آئے, پھر ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اپنی ڈیموکریسی بچانے کے لیے, کیونکہ یہ سب سے کمزور حکومتیں ہیں, بادشاہت سب سے کمزور حکومت کا سوروپ ہے آج کے اس میں موجودہ حالات کے اندر. تو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں یہ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے. میں واضح طور پر یہ بات جو ہے ہمارے ناظرین جو لوگ چینل کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ریسرچ اسکالرز ہیں, جو لوگ عرب خطے کو جانتے ہیں, وہ بھی اس بات کو واضح طور پر سن لیں کہ جہاں کہیں آمریت ہوگی, تاناشاہی ہوگی, اس کا پہلا ہدف یہ ہوگا کہ لوگ تعلیم یافتہ نہ بنیں, باشعور نہ بنیں. تو اسی لیے جو ہے فلسطینی سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور صرف فلسطینی نہیں پورے مسلم ورلڈ کے اندر مسلمان ہے. تو اس کے لیے پوری عرب حکومتوں کا ایک جو ہے وہ ہے کہ بھیا اسرائیل ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل کے وجود کو عرب دنیا برقرار رکھنا چاہتی ہے, لیکن وہ فلسطینیوں کے وجود کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے. یہ فاروق صاحب اب دوسری طرف آ رہا ہوں اس کو لے کر کے کہ اب جس طرح سے ایران کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلاسٹ ہوئے اور قریب 103 لوگ اس میں, اس طرح کے بلاسٹ اس سے پہلے کے نہیں ملے اس میں دیکھنے کے لیے ایران کے اندر. اب ایران نے جیسے ہم نے دیکھا جنرل سلیمانی, قاسم سلیمانی کا جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا, ان کو شہید کیا تھا, اس کے بعد کافی دیر کے بعد ایران نے اس کا جواب دیا تھا. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ جنگ واقعی اب یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ایران اس پہ کیا کھانا, کہ ایران نے کہا وہ کارروائی تو کرے گا, ادھر اس نے بحر احمر میں اپنا ایک جہاز ہی بڑھایا. جی دیکھیں اس میں کیا ہے, ایک بنیادی چیز جس پہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے, سب سے پہلے تو ہمیں زمینی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. یہ میں بتا دوں کہ یہاں بات کسی ایسے دشمن کی نہیں ہو رہی ہے جس کا ایک کوئی مشترکہ دشمن ہو. جی اسرائیل کسی کا مشترکہ دشمن نہیں ہے, آپ یہ سمجھیے نا امریکہ دشمن ہے. میں آپ کو پہلی مطلب یہ بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کتنے اسٹیٹ ہیں, یو اے ای ہو, عرب ہو, سعودی عرب ہو, قطر ہو, کوئی بھی ہو, ان سب سے اسرائیل کے ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, آپ ایک اسٹیپ یا آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے اتر چلے جا رہے ہیں, وہ اپنے ہدف سے نہیں ہٹا ہے. نہیں سنیے, میں بتا رہا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک چیز تو یہ کلیئر ہے
کہ یہ سب الگ الگ اسٹیٹ ہیں. لڑائی جو ہو رہی ہے دیکھیں فلسطین سے اور اسرائیل کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے حماس کی اور اسرائیل کی. یہ میڈیا کا پروپیگنڈا, میڈیا کا پروپیگنڈا. فلسطینیوں دیکھیے معذرت کے ساتھ دیکھیے ویسٹ بینک ختم ہو چکا, میں لڑائی ابھی نہیں چل رہی. نہیں آپ بات کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں 400 300 400 شہادتیں ہو چکی. میری بات سن ویسٹ لیجیے, بینک میں اگر مجھے کہنے دیجیے تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے حماس کی اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے. ہاں اس میں فلسطینی مارے جا رہے ہیں, فلسطینی عوام ماری جا رہی ہے, نردوش لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ الگ چیز ہے. لیکن لڑائی جو بیسیکلی ہے وہ اسرائیل اور حماس کی ہے, اور یہی پوری دنیا سمجھ رہی ہے, سعودی ہو چاہے دوسری عرب کنٹریز ہوں. اس لیے کہ جو فتح ہے جس کی فلسطین پہ حکومت ہے وہ اصل میں اسی کو پوری دنیا فلسطین کا حقیقی جو ہے حکمراں مانتی ہے, حماس کو نہیں مانتی ہے. اب یہ بات مانیے ماننے سے کہ کیا ہوگا, حماس بھی چنی ہوئی تھی, پبلک کا چنا ہوا, وہ الگ چیز ہے, چنی ہوئی تھی نہیں چنی ہوئی تھی ہٹا دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حماس کو کوئی بھی تسلیم فلسطین کی حکومت کے طور پہ نہیں کرتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جو بھی ڈیل ہو رہے ہیں, جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس لیول پہ فلسطینیوں کے حق اور حقوق کے لیے چاہے جو بھی کنٹری کر رہی ہو وہ حماس سے نہیں کر رہی ہے, حماس سے ڈائلاگ ہو رہے تھے. فلسطینی حکومت فتح سے کر رہی وہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ پی ایل او اس پر کنٹرول کرے. وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن اس بات کو مانیے اسی وجہ سے جو بھی اسٹریٹجیکلی جو بھی مطلب اس پہ کوئی بھی اقدام کر رہا ہے کوئی بھی ملک, وہ اسی کو بنیاد بنا کے کر رہا ہے. نمبر ایک. ہاں ایک چیز جو آپ نے کہی کہ اب یہ جو ہے یہ جو ایک ڈر ہے کہ یہ لڑائی آگے بڑھ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جن جن محاذوں پہ ہو رہا ہے یہ حکومتوں کے ساتھ لڑائی کب چلے گی یہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آگے حکومتوں کے ساتھ بھی ہو جائے. لیکن ابھی تو جو لڑائی چل رہی ہے اب حماس سے چل رہی ہے, حزب اللہ سے چل رہی ہے, اور اسی طرح سے جس طرح سے ابھی اسرائیل نے کھل کے کبھی نہیں کہا کہ ہم ایران کے خلاف حملہ کر رہے ہیں, یا ایران نے کبھی کہا. اس نے کہا کہ ہم نے ایران کے خلاف پچھلے اس نے نہیں, وہ جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ایران کی طرف سے بھی آئے ہیں یا اس کی طرف سے آئے ہیں کہ ہم کھل کے یہ جنگ نہیں کر رہے ہیں اسرائیل سے. تو اس طرح کی اچھا یہ جو ڈرون اٹیک ہے یا کہیں دھماکہ ہو گیا کھلے طور پہ کوئی بھی, آپ یہ دیکھیے ہم چاہے جو کہیں لیکن جو اسرائیل کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ کی جو ڈرون حملہ ہوا جس نے بھی کیا مطلب جس حساب سے کسی کنٹری کے خلاف نہیں کیا گیا. امریکہ کا اس پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے. امریکہ نے بولا ہے کہ حماس کے لیڈروں کو کیفر کردار تک پورے دنیا میں چن چن کے مارا جائے گا. اور یہ شروعات ہوئی, امریکہ نے کہا ہے. دیکھیے بتائیے اب آفیشیل اسٹیٹمنٹ وہ الگ چیز ہے بھائی. اسرائیل کی بات, اسرائیل نے بھی کہا کہ جہاں بھی ان کی قیادت موجود ہے جس ملک کے اندر بھی ہوگی, اسرائیل کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے, چن چن کے مارا جائے گا. ارے وہ الگ چیز ہے. اب دیکھیں جو ڈر ہے یہ کہ یہ لڑائی اس طرح سے پھیل رہی ہے ابھی تو آرگنائزیشنز کو لے کے ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی رکنے والی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کوئی ملک ڈائریکٹ انوالو ہو جائے اس میں لڑنے کے لیے. اچھا رہی بات یہ تو یہ لڑائی پھیل رہی ہے ابھی رکنے والی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے, فلسطینی عوام کا ہو رہا ہے, بچوں کا ہو رہا ہے, عورتوں کا ہو رہا ہے, وہ الگ چیز ہے. تو یہ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہے, بات اس لڑائی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ نردوش لوگ مارے جا رہے ہیں. اسی لیے اس طرح کی جنگ کوئی بھی ہو وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات فیور میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ اسرائیل جو کھینچ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, نقصان اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے. بنجامن نیتن یاہو کی مقبولیت 12% ہو گئی ہے گھٹ کر اسرائیل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اور جو اب وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے جنگ کے خلاف. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں جنگ کسی بھی چیز کا اس طرح سے حل نہیں ہے. آخر میں ٹیبل پہ تو آنا پڑتا ہے, لیکن یقینی طور پر جب تک آپ ٹیبل پہ تب آئے گا جب کوئی آپ اس کے چیلنج کریں گے. اچھا ابھی آصف صاحب جیسے لبنان میں اٹیک ہوا, اب تو اس نے جیسے حسن نصر نے جو خطاب کیا انہوں نے کہا ہم بدلے لیں گے, انہوں نے اس کا یہ اور کیا کہ فوراً یہ اٹیک کر دیا, اس کے 2-3 گھنٹے بعد ہی خطاب کے, اور 4 اب حزب اللہ کے بھی ختم کر دیے انہوں نے اس میں. تو اب اس کا یہ واللہ عالم کیا ہے کہ حزب اللہ جواب دے گا یا کیونکہ لبنان کی بیروت کے اندر حملہ ہوا, یا وہ جواب دے گا, جنگ پھیلے گی رکے گی مختصر میں آخر میں. عارف صاحب میں پھر سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جنگ جو
اسرائیل جو ڈکلیئر کر رہا ہے یا جو اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ایرانی جو ایرانی لیڈر مارا گیا وہاں سیریا میں، اس کے بعد ایران نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں کیا کہا آپ دیکھیں، بڑا غور سے اس کو سوچیں. ایران نے کہا میں اپنی سرحد، میں اپنی حدود میں اسرائیلی حملے کو قطعی برداشت نہیں کروں گا. اس کا مطلب کہنے کا یہ بھی تھا کہ میرے حدود کے باہر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اس سنجیدگی سے نہیں لیں گے، یعنی ڈکلیئریشن آف وار نہیں سمجھیں گے. جنرل قاسم سلیمانی کو کہاں مارا گیا تھا؟ وہ بھی باہر مارے گئے تھے، عراق اس کا بدلہ لیا ایران نے، اس کے بعد اٹیک کیا ایران نے، امریکن بیس پہ کیا امریکی بیس پہ کیا نا. آپ نے امریکہ کو کہاں کوئی نقصان بڑا میں آپ کو اس بحث میں نہیں لے جانا چاہتا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ آرگنائزیشن کے اور اسرائیل کے بیچ میں ہو رہی ہے. میرا سوال بس اب اتنا تھا کہ آخر میں رافع صاحب کہ یہ جنگ پھیلے گی، رکے گی یا نہیں؟ بس تو دیکھیے جنگ کو جو ہے آرگنائزیشن سے نکال کر اسرائیل اسٹیٹ کی جنگ بنانا چاہتا ہے. اسٹیٹ کی جب جنگ ہو جائے گی تو اسے روکنا آسان نہیں ہوگا. اور جو مسلم کنٹریز کی یہ کوشش ہے کہ وہ جنگ اسٹیٹ کی جنگ نہ ہو کر آرگنائزیشن کے لیول تک اس کو محدود کر دیا جائے اور جنگ کی بھلے سے اس کے اندر فلسطینیوں کا وجود بڑھ جائے. جی مجھے بھائی صاحب ختم کر دی جائے. جی مجھے نہیں، اسرائیل بھی جو ہے اسٹیٹس کو انوالو کرنا چاہتا نہیں ہے. اسرائیل کی خواہش قطعی نہیں ہے کہ اس میں اسٹیٹس انوالو ہوں. جیسے اس نے تمام اسٹیٹ کمزور ہو چکی ہیں، اس کو معلوم ہے کہ بھئی اسٹیٹس کو جو ہے ان کا جو ہے کسی بھی طرح سے چاہے وہ کولیپس ہو کچھ بھی ہو تو اس کے لیے امریکہ نے وہاں خطے میں بہت کچھ کر دیا. اس نے عراق، سیریا، لبنان وغیرہ یہ سب بہت ہی کمزور ہیں اور ان کے اندر اتنی ایون جارڈن کے اندر یا پھر مصر وغیرہ ہو تو ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. مصر کے اندر صلاحیت ہے لیکن مصر کو پہلے غلام سب بنا لیا انہوں نے. ہاں تو وہ سب جو ہے انہوں نے اپنے پپیٹس وغیرہ بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ. دیکھیے اس کا جو ہے اصل پہلو مطلب جو یہ جنگ اب جائے گی، اب یہ کہاں جائے گی؟ اب یہ ایسے ہوگا کہ اب یہ جیسے شروع میں فتح تھی، فتح کو اسرائیل نے ڈسمینٹل کرنے کے لیے ایک دوسرا گروپ وہاں وجود میں آیا، حماس، تو اس کو انہوں نے درپردہ تھوڑی سی شہ دی کہ بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حماس بن گیا ڈینجر. بہت لڑائی بھی رہی ہے. حماس جب جائے گا تو اس بات کے امکانات ہمیشہ رہتے ہیں کہ ایک تیسرا گروپ آ جائے گا. اور آپ کو یہ بتا دوں جن کا قتل ہوا ہے نہیں جائے گا تو پھر تیسرا آ جائے گا. تو آپ ایک طرح سے پراکسی وار کے لیے ایک پورا ماحول بناتے ہیں اور اس میں جو ہے پراکسی وار میں عربوں کو جس دن یہ محسوس ہوگا کہ اب جنگ ہمارے دروازے تک آ گئی ہے تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے کوئی مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے. تو اس میں اسرائیل کا اگر یہ زیادہ دیر تک جنگ اسرائیل اس کو جو ہے جھیلتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کی نہیں، یہ بنجامن نیتن یاہو کا فرسٹریشن ہے جو وہ لیبنان وغیرہ پہ یا پھر جو ہے اس طرح کے بہت ہی سلیکٹڈ ٹارگیٹس پہ وہ اس وقت گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو ہے ڈرون اٹیک حزب اللہ وغیرہ پہ یہ ایک طرح کا فرسٹریشن ہے. اچھا فرق اسکلیٹ کرے گی. فاروق صاحب جن کو مارا گیا حماس کے جو وہ تھے لیڈر، یہ ایک ایسے لیڈر تھے جو کہ جن کا جو فتح ہے جس کی بات کر رہے ہیں پہلے، اس کے اندر بھی محمود عباس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے حماس کے لیڈر، اور حماس کے اندر بھی بہت اچھے ان کے تعلقات تھے. اور یہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں برج کا بھی کام کر رہے تھے جو پچھلے کئی دنوں سے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا تھا. ان دونوں کے بیچ جو ایک دوسرے پر اٹیک اور اس طرح سے قتل آپس میں بھی کر رہے تھے وہ تک نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گئے. یہاں پہ ان دونوں کے برج بھی توڑ دیا. ان دونوں کو بھی آپس میں شاید لڑانے کی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک کوئی سازش ہو یا کچھ ہو. لیکن میرا سوال وہی ہے اب یہ جنگ رکے گی تو کیسے رکے گی؟ آپ تو کہیں جو جتنے آپ کی سفارتکاری کر چکے تھے آپ تھک ہار کر کے بیٹھ گئے، کوئی سفارتکاری آپ کی ساری ناکام ہو چکی. اب یا تو میدان میں آ کے چیلنج کرنا پڑے گا تبھی رکے گی، یا کس طرح سے کیسے، یا ایسے ہی ان کا فلسطینیوں کا خون بہتا رہے گا اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اور اصل میں کیا ہے ابھی تک بس آخری میں جس طرح کی رپورٹس آ رہی تھیں اس میں یہ لگ رہا تھا کہ اب حماس بھی اس میں بات چیت کے موڈ میں آ گئی. ہاں مصر کے اندر گئے تھے، اب یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور جو ہے اب بات چیت ہوگی. حماس کا کہنا یہ تھا کہ فلسطینی ریاست کے ایک آزاد فلسطینی ریاست کو مان لیا جائے تو ہم سوچ سکتے ہیں اسرائیل کی مطلب وجود کے اور اس پہ مطلب اس کی ایک آزاد اسرائیل کے حق میں. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ بات چیت ہو رہی تھی چیزوں کو. لیکن ایک بڑی مطلب بات ہو گئی کہ حماس کا جو لیڈر مارا گیا وہ اب اس کے بعد جس طرح کے بیان آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ پھر جو ہے اپنی مطلب جنگ جاری رکھنے کے موڈ میں ہیں. اور یہ چیز ہے
ہاں ایک اور بڑی چیز ہوئی جو ابھی حزب اللہ پہلے اس طرح سے انوالو نہیں تھا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کی ڈائریکٹ لڑائی ہو یا حزب اللہ پہ سیدھا اٹیک ہو رہا ہے. تو اب جو ہے اسرائیل نے پہلے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر ہم ایسا ہوگا تو ہم لبنان پر بھی اٹیک کریں گے. تو اب وہ ایک دوسرا ایک اور محاذ مضبوط ہو گیا, مطلب فلسطین اور اس کے ساتھ لبنان کا, اور سیریا پہ بھی ایک آدھ مطلب حملے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو جنگ بات چیت کے اس میں آ رہی تھی حالت میں کہ اب کچھ اب تو امریکہ نے بھی حوثیوں کو لاسٹ وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بحر احمر میں اس کے اندر حملے مند نہ ہوئے تو یہ لاسٹ وارننگ ہے, جس کے اندر برٹین بھی شامل ہے. اور جو کچھ غیر مصدقہ خبریں ہیں وہ برٹین نے تو ایک طرح سے آپس میں میٹنگ کر کے اعلان ہی کر دیا کہ وہاں پہ اس نے اپنا وہ بھیجا بھی ہے. حوثیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہے. ابھی امریکی جو ہے حملے میں اس کے 10 حوثی جو ہے مارے بھی گئے ہیں, تینوں کے نوکائیں ڈوب بھی گئی ہیں. بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب یہ جس طرح کی لڑائی چل رہی ہے تو یہ آرگنائزیشنز بھلے ہی اسٹیٹ لیول کی لڑائی ہو, لیکن جس طرح سے الگ الگ چیزوں پہ ہو رہی ہے چیزیں, مطلب اگر ادھر سے حوثی کھڑے ہو جائیں گے, حزب اللہ کھڑا ہو گیا, حماس کھڑا ہو گیا, ادھر اور بھی کہیں نہ کہیں پھر اس کے اندر حکومتیں شامل ہو جائیں گی. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز یہ ہے کہ ایک اور الگ ایک مسئلہ ایک پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے, چونکہ ملیشیاز کیا کرتے ہیں, ملیشیا کچھ دن خاموش رہیں گے, پھر کہیں دھماکہ کر دیں گے, پھر کہیں کچھ ہو جائے گا. بھائی حماس نے کیا کیا, وہی تو لڑائی ایسا نہیں ہے فلسطین اسرائیل کی لمبے زمانے چل رہی ہے, لیکن یہ جیسے مضبوط ہوئے انہوں نے اٹیک کر دیا ساتھ کو. تو اب وہ یہ اس طرح کی چیزیں, یہ ملیشیاز خاموش ہونے, ان کا ناکامی ہے لڑنا. تو اب یہ کیا ہے کہ اب یہ ملیشیاز کام لڑنا نہیں, ان کو ایک طرح سے یہ کہیں فرق صاحب کہ انہوں نے دیکھا کہ مجبور کر دیا گیا ان کو. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ ان سب لوگوں کو مجبور کر دیا جو 75 سال سے ظلم ان پر ہو رہا تھا. اب اس آخر میں آدمی کیا کرے گا, کسی کے آدمی کے 12-13 گھر کے افراد مارے گئے ہیں, اور پھر لگاتار بمباری. ہم نے دیکھا تھا غزہ کو تو اسرائیل نے ایک اپنی ہتھیاروں کی ٹیسٹ لیبوریٹری بنا رکھا تھا وہاں پر اس کو. تو اس وقت تو حالات تو یہ لگ رہے ہیں کہ جنگ کسی نہ کسی صورت سے, یہ اگر اس طرح سے جیسے حوثی انوالو ہو گئے, اب حزب اللہ پر ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا, تو جنگ کہیں نہ کہیں بڑھے گی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم حکمراں کب تک خاموش رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ بات تو حقیقت ہے کہ آخر کے اندر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر ہی اس کو مسئلے کو سالو کرنا ہوتا ہے. لیکن ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ چاہیے تو صحیح. آپ اگر سنگل ٹیبل پہ آپ کا کچھ ہے نہیں. اب یہ حماس سے جو کبھی کبھار جو آپ دیکھتے ہوں گے جو بات کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے اسرائیل, کیوں, اس کے بعد کم سے کم کچھ ہوسٹیج تو ہے جس کی وجہ سے بات کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, یا کچھ بات بنتی ہے جو بات پھر بات میں بگڑ جاتی ہے, پھر ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے, یا کچھ دن کے رکا تھا. آپ اسے چیلنج ہی نہیں کر رہے, جنگ رک جائے. آپ اس کو وہ بے دریغ آتے ہیں, اس کے جنگی جہاز اور معصوموں پر, خواتینوں پر, بچوں پر, ان پر بے دریغ حملے کر کے چلے جاتے ہیں. واپس آئے, اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. آج آپ اس کو چیلنج کریے, اس کے ایریے میں جا کے چیلنج کریے, خود آئے گا ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے. جیسے ابھی بھائی صاحب نے کہا, آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. تو یقینی طور پر ایسے حالات میں اگر چائنا یا اس کا سہارا لے تو وہاں جنگ نہیں ہو رہی تھی. وہاں پر جو ٹریڈ کی ویسی ان کو اپنا دشمن نمبر 1 بنا رکھا تھا. ٹریڈ ایسے میں چلتا رہتا ہے. روس کے ساتھ جنگ ہوئی, تمام تر اس کے تعلقات توڑ دیے گئے, اس کے تمام تر چیزیں منجمد کر دی گئی, اس اثاثے تک منجمد کر دیے گئے, جس طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملا. تو ناظرین, دعا ہے کہ جنگ طول نہ پکڑے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا اندر کوئی خیر کا راستہ نکال دے, اور فلسطینیوں کا جو خون بہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو, جنہوں نے بہایا ان کو بھی کیفر کردار تک ان کو پہنچائے, ان کے انجام تک پہنچائے. آپ تمام حضرات کا پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.